السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے بھائیوں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو خوش و خرم رکھے اور ہمیشہ سلامت رکھے۔ ہم بھی الحمدللہ اپنی جگہ خوش ہیں۔ میں اب حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کے چند فضائل بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں نا کہ میدان کارزار میں شہ سوار ہی گرتے ہیں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ ابھی ہم اس میدان کے ابتدائی شہ سوار ہیں۔ اگر آپ جیسے دوستوں کا سپورٹ ہوا، آپ جیسے دوستوں کی معاونت ہوئی تو انشاءاللہ اللہ کوئی اچھا کام لے لے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے انسان اپنی نیت کو ٹٹول لے کہ اس کی نیت کرنے کی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی صحیح نیت رکھ کر اللہ کے دین کی اشاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین دوسروں تک صحیح پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بلغوا لو انی آیا بلغونی، کہ میری طرف سے آپ لوگوں کو پہنچا دیں اگرچہ تمہارے پاس ایک آیت، ایک حدیث، ایک طریقہ ہی کیوں نہ پہنچ جائے۔ اور پھر اللہ پاک نے آج اس دین کو پھیلانے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ ایک سہولت بھی ہے کہ انسان ہندوستان میں بیٹھا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہے، لندن میں بیٹھا ہے، سعودی عرب میں بیٹھا ہے، دبئی میں بیٹھا ہے، لیکن وہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو سارے عالم کے اندر وہ سنی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصل چیز عمل ہے میرے بھائیوں۔ اگر زندگی کے اندر عمل ہے تو تھوڑا علم ہے وہ بھی ہمارے لیے بڑا کار ساز ہے، لیکن اگر ہم علم کے پہاڑ بن گئے لیکن عمل نہیں تو اللہ کے ہاں بڑی پکڑ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے اپنے شاگردوں سے کہ علم تم جتنا مرضی سیکھ لو لیکن تمہیں نفع بخش اسی وقت ہوگا جب تم اس پر عمل کرو گے۔ تو سورہ فاتحہ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے جس کو ایک بار ہی میں نازل فرمایا۔ ابھی میں یہاں پہ کچھ چند ہی باتیں عرض کروں گا، انشاءاللہ یہ مضمون جاری رہے گا اور چھوٹی چھوٹی ویڈیو ہم بنا کے ڈالتے رہیں گے تاکہ سننے والوں کو اکتاہٹ بھی نہ ہو، کیونکہ بڑی بڑی ویڈیو کوئی بھی دیکھنے کی ابھی اتنی کسی کے اندر کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آج زمانہ شارٹ کٹ کا چل رہا ہے۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ 7 آیتوں کے اوپر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیتیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 آیات میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے، اور جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے۔ اور درمیانی ایک آیت دونوں چیزیں مشترک ہیں کہ کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا کا پہلو ہے۔ مطلب یہ کہ سورہ فاتحہ کی جو 7 آیتیں ہیں اس میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا ہے۔ اور سینٹر میں جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بندے اور خدا کے درمیان مشترک ہے کہ انسان پہلے جملے میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، یعنی ہمارا معبود حقیقی تو ہے، بس جو کچھ ہوگا نفع نقصان فائدہ وہ سب اللہ تیری طرف سے ہوگا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے بندہ اپنی عاجزی اور انکساری کو بیان کرتا ہے کہ اللہ جو کچھ ہوگا تیری طرف سے ہوگا، جو کچھ مدد ہوگی تیری طرف سے ہوگی۔ اور آخری 3 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے مانگنا سکھایا کہ مجھ سے کس طرح مانگے۔ اور دیکھیں اللہ کے ہاں ہدایت کتنی قیمتی ہے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، میرے بندو مجھ سے تم یعنی ہدایت مانگو، ہدایت طلب کرو، اور ہدایت طلب پر آتی ہے
جب تک انسان کے دل کے اندر طلب نہ ہو اور سچی طلب نہ ہو، سچی تمنا نہ ہو، تب تک انسان کے لیے ہدایت کے فیصلے ہونا مشکل ہے۔ مسلمان ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہو کر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیسا ایمان لاؤ؟ ایمان پر ایمان لاؤ، یعنی ایمان لانے کے بعد صرف آمنو اور تم نے آمنا کہہ دیا، ایسے کام نہیں چلے گا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ انہوں نے کہا آمنا اور چھوڑ دیے جائیں گے، نہیں، آزمایا جائے گا کہ ایسے ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ، ایسے ایمان کے پہاڑ بن جاؤ کہ کبھی تم ادھر ادھر نہ گر پاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تھوڑی سی باتوں کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی بخشی تو آئندہ کل انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ باتیں اچھی لگیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمیں اپنا سپورٹ عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔